اگر ہمارے ساتھ آپ پرس اینگولر مومنٹم کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہمارے ساتھ ایک آبجیکٹ ہے اور یہ آبجیکٹ آپ دیکھ لیں، یہ آبجیکٹ ایک پوائنٹ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، اس پوائنٹ کے ارد گرد، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی باڈی روٹیٹ کر رہی ہے تو اس باڈی کے ساتھ اینگولر مومنٹم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس پوائنٹ سے لے کر اس آبجیکٹ تک جو ڈسٹینس ہے اسے ہم آر کہتے ہیں۔ تو اگر ایک باڈی روٹیٹ کر رہی ہے تو اس کے پاس اینگولر مومنٹم ہوگا، اور اینگولر مومنٹم برابر ہے L=mv/r کے۔ m جو ہے ہمارے ساتھ جو آبجیکٹ روٹیٹ کر رہی ہے اس کی ماس ہے، v ہمارے ساتھ اس آبجیکٹ کی ویلاسٹی ہے، اور r جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ آسان الفاظ میں اینگولر مومنٹم کیا ہے؟ ایک آبجیکٹ میں جتنا روٹیشن ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آبجیکٹ روٹیٹ کرتا ہے اس کے پاس اینگولر مومنٹم جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اینگولر مومنٹم جو ہے یہ کنزروڈ ہوتی ہے۔ کنزروڈ کا مطلب کیا ہے؟ کلوز سسٹم میں اینگولر مومنٹم کنزروڈ ہوتی ہے۔ اگر کوئی باڈی، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی باڈی جو ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہے اور اس پر ایکسٹرنل فورسز ایکٹ نہیں کرتے تو وہ روٹیٹ کرے گی، وہ اپنا اینگولر مومنٹم لاس نہیں کرے گی حتیٰ کہ اس پر ایکسٹرنل فورس نہ لگ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹ اگر روٹیٹ کر رہی ہے تو کلوز سسٹم میں اس آبجیکٹ کا اینگولر مومنٹم کنزروڈ ہوگا۔ اگر ایکسٹرنل فورسز نہیں ہیں تو یہ باڈی ہمیشہ کے لیے روٹیٹ کرے گی، ٹھیک ہے، اگر ایکسٹرنل فورسز نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ اگر ایک آبجیکٹ ایک پوائنٹ کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس آبجیکٹ کے ساتھ کتنی مقدار میں یہ روٹیٹ کر رہی ہے اس کو ہم اینگولر مومنٹم کہتے ہیں۔ اور اینگولر مومنٹم ہمارے ساتھ کس چیز کی برابر ہے؟ L=mv/r کی۔ اینگولر مومنٹم جو ہے وہ کنزروڈ ہوتی ہے کلوز سسٹم میں، مطلب وہ سسٹم جس میں ایکسٹرنل فورس نہیں ہوتی اس میں اینگولر مومنٹم جو ہے وہ کنزروڈ ہوگا۔ اس ایگزامپل سے ہم پتہ لگائیں گے کہ اینگولر مومنٹم اپنے آپ کو کس طرح کنزرو کرتا ہے، کس طرح مینٹین رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ بندہ جو ہے وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے، تو جب یہ ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ کو اندر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ریڈیس جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ جب ریڈیس ریڈیوس ہو جاتا ہے تو اینگولر مومنٹم بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہو جاتا ہے یہاں پر؟ یہ شخص جو ہے یہ اپنا ہاتھ جو اندر کر لیتا ہے، ریڈیس کو ریڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس شخص کی جو ویلاسٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تاکہ اینگولر مومنٹم کو کنزرو رکھے، ٹھیک ہے۔ ریڈیس کی کمی کی وجہ سے اینگولر مومنٹم میں جو کمی آئی ہے کہ تاکہ اس کی کمی جو ہے یہ ویلاسٹی پورا کرے، تو اس وجہ سے اینگولر مومنٹم کی کنزرویشن کی وجہ سے جب یہ آدمی اپنا ہاتھ اندر کر لیتا ہے اور ریڈیس کو ریڈیوس کرتا ہے تو اینگولر مومنٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ شخص جو ہے یہ تیز ہو جاتا ہے، اس کا روٹیشن تیز ہو جاتا ہے، زیادہ ویلاسٹی کے ساتھ روٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اینگولر مومنٹم جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے۔ اب اینگولر مومنٹم ہم یہاں پر اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اینگولر مومنٹم ہم یہاں پر ایکریشن ڈسک میں اپلائی کرتے ہیں۔ ہم نے بات کی اگر کہ کوئی اسپیس سے کوئی آبجیکٹ آتا ہے ایکریشن ڈسک کی طرف تو اس آبجیکٹ کے ساتھ پہلے سے جو ہے وہ اینگولر مومنٹم ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ میں اسپیس میں جتنی بھی گلیکسیز ہے وہ کنٹینیوسلی روٹیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان گلیکسیز میں جو بھی گیس ہے، ڈسٹ ہے، آبجیکٹ ہے، اسپیس میں جو بھی آبجیکٹ ہے، ڈسٹ ہے، پارٹیکلز ہے، وہ روٹیٹ کرتے ہیں کنٹینیوسلی۔ تو جو بھی آبجیکٹ اسپیس سے آتا ہے ایکریشن ڈسک کی طرف تو وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ ایکریشن ڈسک کی طرف جو بھی آبجیکٹ آتا ہے وہ پہلے سے روٹیشن کرتا ہے، پہلے سے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جب یہ آبجیکٹ
آتا ہے تو یہ پہلے سے گھوم رہا ہوتا ہے، مطلب اس آبجیکٹ کے ساتھ پہلے سے اینگولر مومنٹم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ آبجیکٹ ڈائریکٹلی بلیک ہول میں نہیں گرتا، بلکہ اپنے جب اس کے ساتھ پہلے سے مومنٹم ہے تو اس وجہ سے یہ ڈائریکٹلی بلیک ہول میں نہیں گرتا، بلکہ یہ اپنے اینگولر مومنٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے یہاں پر بھی گھومنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اینگولر مومنٹم کو کنزرو کرنے کے لیے یہاں پر بھی گھومنا شروع کرتا ہے، اور سلولی جب گیس کے جو پارٹیکلز ہے، ڈسٹ کے جو پارٹیکلز ہے، جب ایک دوسرے سے کولائڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رگڑتے ہیں، تو یہ اپنے اینگولر مومنٹم کو سلولی لاس کرتے ہیں اور ایونچولی بلیک ہول میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کہا کہ اسپیس میں جو بھی آبجیکٹ ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایون گلیکسیز جو ہے، جو ہمارے ساتھ ملکی وے ہے، وہ روٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان گلیکسیز میں جو گیسٹ ہے، ڈسٹ ہے، سٹارز ہے، ان گلیکسیز میں وہ بھی روٹیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان سٹارز، ڈسٹ اور گیس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو بھی آبجیکٹ ان گلیکسی میں موجود ہے، اسپیس میں موجود ہے، وہ کچھ نہ کچھ روٹیٹ کرتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اینگولر مومنٹم جو ہے وہ پہلے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایکریشن ڈسک میں جو یہ انر لیئر ہے یہ پاس موو کرتا ہے، کیونکہ یہ ایونٹ ہائرزن کے نزدیک ہے، اس پر زیادہ گریویٹی ہے تو یہ فاسٹر موو کرتا ہے، اور یہ جو آؤٹر لیئر ہے یہ سلوور موو کرتا ہے، ایکریشن ڈسک کا جو آؤٹر لیئر یہ سلوور موو کرتا ہے کیونکہ یہ ایونٹ ہائرزن سے دور ہے، تو جو انر لیئر ہے یہ فاسٹر موو کرتا ہے، تو جو فاسٹر موو کرتے ہیں تو انر لیئر میں جو پارٹیکلز ہے ان میں زیادہ کولیجن ہوگا، فاسٹر موو کرنے کی وجہ سے، تیز موو کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کے پارٹیکلز بہت زیادہ کولائڈ کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب ان کے پارٹیکلز زیادہ کولائڈ کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا ہو جاتا ہے کہ جب یہ ایک دوسرے سے کولائڈ کرتے فریکشن پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ایک دوسرے سے یہ کولائڈ ہوتے ہیں تو یہ اینگولر مومنٹم لاس کر کے اس بلیک ہول میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو پارٹیکلز بلیک ہول میں گر جاتے ہیں ان کا اینگولر مومنٹم زیرو ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بلیک ہول میں گر جاتے ہیں، اور ان انر لیئر کے پارٹیکلز کا جو اینگولر مومنٹم ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس سلوور لیئر میں جو ہمارے ساتھ پارٹیکلز ہے ان کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس طرح جو ہمارے ساتھ سلوور لیئرز میں جو آبجیکٹ آتے ہیں یا ڈسٹ آتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کولائڈ کرتے ہیں، سلولی جب کولائڈ کرتے ہیں تو اینگولر مومنٹم کولیجن کی وجہ سے جو ہے وہ لاس کرتے ہیں، فاسٹ لیئر کی طرف آتے ہیں، اور فاسٹ لیئر میں پھر زیادہ کولیجن ہوتی ہے، تو جب زیادہ کولیجن ہوتے ہیں تو زیادہ اینگولر مومنٹم لاس کرتے ہیں اور آخر کا جو ہے وہ ایونٹ ہائرزن میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بات کی جو ہمارے ساتھ انر لیئرز ہے یہ فاسٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارے ساتھ آؤٹر لیئرز ہے یہ سلوور ہے، ٹھیک ہے؟ جب انر لیئر فاسٹر ہے تو ان کے درمیان فریکشن زیادہ ہوگا، زیادہ کولیجن ہوگا، اور جب زیادہ کولیجن ہوگا تو یہ اینگولر مومنٹم کو لاس کریں گے، اور یہ پارٹیکلز جو کہ ہمارے ساتھ انر لیئر میں تھے یہ ہمارے ساتھ بلیک ہول میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو پارٹیکلز بلیک ہول میں گر گئے انر لیئر کے تو ان کا مومنٹم سلوور آؤٹر لیئر کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے ساتھ انر لیئرز میں جو ہے وہ فریکشن زیادہ ہو جاتا ہے کولیجن کی وجہ سے، اور وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، مومنٹم کو ٹرانسفر کرتا ہے آؤٹر لیئر کی طرف، تو ہمارے ساتھ انر لیئر جو ہے اینگولر مومنٹم لاس کرتی ہے فریکشن کی وجہ سے اور سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ایونٹ ہائرزن میں گر جاتی ہے، اور جو آؤٹر لیئرز ہے وہ انر لیئر سے اینگولر مومنٹم کو گین کرتے ہیں اور اسپیڈ اپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ساتھ ایکریشن ڈسک میں کیا ہوتا ہے، گیس، ڈسٹ اور میٹر جو ہے وہ بلیک ہول کی طرف اسپائرل کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ چکر لگاتی ہے اور گر جاتی ہے، تو ہمارے ساتھ جو ایکریشن ڈسک میں جو میٹر ہے، یعنی ایکریشن ڈسک کا وہ حصہ جو ایونٹ ہائرزن کے نزدیک ہے وہ زیادہ فاسٹر ہے، انر لیئر کی بات کرتے ہیں وہ زیادہ فاسٹر ہے، تو جب زیادہ فاسٹر ہے تو زیادہ فریکشن ہوگا
تو جب زیادہ فریکشن ہوگا تو وہ ہیٹ اپ کرے گا اور ریڈیشن جو ہے وہ ایمٹ کرے گا ایکس ریز یو وی ریز کے فارم میں، جو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.